سبق نمبر 7 حکم مناظرہ۔ مناظرہ کرنا ثابت ہے، لیکن مناظرہ کا حکم کیا ہے؟ علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1088 ہجری، الدر المختار الحسکفی کتاب الحظر والاباحہ باب الاستبراء وغیرہ کے اندر فرماتے ہیں المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ ولأحد ثلاثۃ حرام لقہر مسلم واظہار علم ونیل دنیا او مال او قبول۔ اللہ اکبر۔ المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ، اللہ کے دین اور حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے، عبادت اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ وَلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ حرام، اور مناظرہ کرنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، یا مناظرہ کرنا اپنے علم کے اظہار کے لیے، یا مناظرہ کرنا کسی دنیاوی غرض، مالی مفاد اور اپنی شہرت کے لیے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، دین حق کی تائید کے لیے مناظرہ جائز اور ذاتی مفادات کے لیے ناجائز۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی کم از کم 12 سال ہو گئے ہوں گے۔ پاکستان صوبہ سندھ ٹنڈو اللہ یار کا میرا سفر تھا، اور وہاں دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار میں میرا علماء کرام میں بیان تھا۔ میں اس تربیتی نشست جب فارغ ہوا تو مسجد کے حال سے نکلا تو مسجد کے سین ہی میں مجھے رائیونڈ کے مقیم عالم حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ملے، مولانا خورشید صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہاں ہمارا مصافحہ ہوا، فرمانے لگے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا، ان کا آبائی علاقہ ہے وہ، تو پتہ چلا کہ آپ کا بیان ہے، تو بیان سننے کے لیے ہے۔ ابھی یہاں پہنچے تو آپ کا بیان ختم ہو گیا۔ خیر، ہم ٹنڈو یار دارالعلوم کے دفتر میں بیٹھے، دسترخوان لگا، چائے پی رہے تھے، تو حضرت کے ساتھ ایک اور عالم تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ حنفیت کی ترجمانی کرتے ہیں، دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ کرنے سے منع کیا تھا، تو اب کیسے حنفی ہیں کہ آپ کا امام مناظرہ سے منع کرتا ہے اور آپ مناظرے کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو مناظرہ نہیں کرتا۔ میں نے سمجھانے کے لیے کہا لوگ آپ کو مناظر کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے یا مکتبہ دارالایمان سرگودا سے کوئی کتاب چھپی ہو جس پر مناظر لکھا ہو تو مجھے آپ فرما دیں۔ لوگ تو کہتے ہیں، میں نے کہا میں لوگوں کا جواب دے نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کہا ہو، میں نے کبھی لکھا ہو، کبھی میرے ادارے نے لکھا ہو تو آپ فرمائیں۔ خیر، فرمانے لگے جو امام صاحب نے فرمایا تھا اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود مناظرہ فرماتے تھے یا نہیں؟ کہا جی فرماتے تھے۔ میں نے کہا جب پھر یہ بتایا اپنے بیٹے کو منع کیوں فرمایا؟ کہا جی بیٹے کو منع فرمایا کہ دیکھو تم ذاتیات کے لیے کرو گے لہٰذا نہ کرو، انتشار ہوگا تم نہ کرو۔ میں نے کہا معلوم ہوا اگر مناظرہ کرنا غلط ہوتا تو امام ابو حنیفہ خود بھی مناظرہ نہ فرماتے، اگر غلط ہوتا تو خود بھی نہ فرماتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور اگر درست تھا تو بیٹے کو منع کیوں فرمایا؟ تو مجھے کہتے ہیں اس کا آپ ہی جواب دیں۔ میں نے کہا جواب بڑا واضح ہے، مجھے آپ یہ فرمائیں کہ آپ دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو کیا تبلیغ کا کام کرنا دنیاوی غرض، ذاتی مفاد اور شہرت کے لیے جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے لیے؟ کہا جی جائز ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں کسی شخص کا قرآن کریم پڑھانا، کسی شخص کا اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا، کسی بندے کا اللہ کے راستے میں جان دینا، دنیاوی اغراض، ذاتی مفادات اور شہرت کے لیے جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا یہی کام کرنا اللہ کے لیے جائز ہے؟ کہا جی جائز ہے۔ تو میں نے کہا یہی بات اگر امام صاحب فرماتے ہیں تو اس میں اچھمبے کی بات کون سی ہے؟
اس کے مناظرہ کا قصور کیا ہے؟ اپنی شہرت کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے جہاد بھی ناجائز، تبلیغ بھی ناجائز، اللہ اللہ کرنا بھی ناجائز، قرآن پڑھانا بھی ناجائز، تقریر کرنا بھی ناجائز، سخاوت کرنا بھی، مال خرچ کرنا بھی ناجائز، اور اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد بھی جائز، اور جہاد بھی جائز، تلاوت بھی جائز، تقریر بھی جائز، دعوت بھی جائز، اللہ اللہ کرنا بھی جائز، صدقہ خیرات کرنا بھی جائز۔ تو بات تو بڑی واضح ہے کہ اللہ کے لیے ہو تو مناظرہ جائز ہے، ذات کے لیے ہو تو ناجائز ہے۔ تو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں؟ مجھے کہتے نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو اشکال کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیں، مولانا خورشید صاحب نے مجھے سود فرمایا کہ آپ رائے ونڈ آئیں، یہی جو اشکالات ان کو ہیں، میرے خیال میں یہی اشکالات وہاں پر ہیں، آپ آئیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو۔ میں خیر رائے ونڈ کیا، اور تقریباً تمام اکابرین رائے ونڈ سے ملا، اور خود مولانا خورشید صاحب نے میری ملاقاتیں کرائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف مناظرے کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی دین کا کام اپنی ذات، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرے تو ناجائز، اور اللہ کے لیے کرے تو جائز ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مناظرہ اللہ کے لیے کریں تو جائز ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہ کریں، اپنے ذاتی غراض اور مفادات کے لیے کریں تو پھر جائز نہیں۔ اس لیے بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی الجھن پیدا نہ ہو۔